بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ قدر کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ قدر قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 97 نمبر پر موجود ہے۔ سورہ قدر 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ قدر میں 30 کلمات اور 112 حروف ہیں۔ سورہ قدر کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا، یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اور قدر والی رات میں اتارا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ، کہ قرآن کریم کو ہم نازل کرنے والے ہیں۔ یہ کسی دنیاوی رائٹر کا لکھا ہوا مسودہ نہیں ہے، کسی کا آرٹیکل نہیں ہے، کسی کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے اتارا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قدر والی رات اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رات کو قدر والی رات کہنے کی وجہ یوں بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو قدر والی کتاب اتاری اور قدر والے نبی پر اتاری اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے اتاری۔ اس کا شان نزول یوں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ یہ مختصر وقت کے اندر ایسے اعمال صالحہ نہ کر سکیں گے جتنے پہلی امتوں نے اپنی زندگی کے طویل عمروں میں اعمال صالحہ کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو قدر والی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں، چنانچہ چند توجیحات آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس رات کو 1000 مہینوں پر فوقیت اس لیے دی گئی
کہ اس رات میں کیا جانے والا ایک عمل ایسا ہے کہ جو لیلۃ القدر کے علاوہ راتوں میں کیے جانے سے بہتر ہے، اس وجہ سے اس کو قدر والی رات بنایا گیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حوالہ سے یہ نظریہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اتنی خیر کثیر تقسیم فرماتا ہے کہ جو عام روٹین میں وہ 1000 راتوں میں بھی اتنی خیر کثیر نہیں تقسیم فرماتا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے جو کام قرآن کریم جو اس رات کے اندر اترا یہ 1000 مہینے کی کوششوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے اسے قدر والی رات کہا گیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ رات کس مہینہ میں ہے، کس تاریخ کو آئی، تو قرآن کریم نے خود بتلا دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں اترا۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ رمضان المبارک کی کوئی رات ہوگی۔ اب اس رات کو تلاش کرتے ہیں تو علماء کرام کے اس رات کے متعلق یہ کون سی رات ہے قدر والی رات، 40 اقوال ہیں۔ اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات یہ 27ویں رات ہے رمضان المبارک کی۔ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر قسم بھی ارشاد فرمایا کرتے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پردے میں رکھا، چھپا کے رکھا، خفیہ رکھا اور اس کا اظہار نہ فرمایا۔ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اس لیے چھپا کے رکھا، اس لیے پردے میں رکھا تاکہ لوگ صرف اسی رات کو عبادت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس کے بندے اس کے دربار میں حاضر ہوں اور اس کے ساتھ مناجات کریں، اس کے ساتھ کلام کریں، اس سے التجائیں کریں، اس سے اپنی دعائیں مانگیں، اس سے اس کا فضل مانگیں، اس سے اس کا کرم مانگیں، اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور دوسری حکمت اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے متعلق بتلا دیتا، آگاہی دے دیتا، تو جو لوگ تو اس رات کو عبادت کرتے وہ بہت زیادہ اجر کے مستحق ہوتے، اور جو لوگ اس رات کو نافرمانی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہ ہوتے، تو رب ذوالجلال انہیں اسی طرح سے زیادہ گناہ دیتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارے جاتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو خفیہ رکھا اور پردے میں رکھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات عارفین کے لیے، عاشقین کے لیے، عشاق کے لیے ہر رات شب قدر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر رات اٹھ کر رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس رات کو جبریل امین فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتا ہے، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کو اللہ کے حضور مناجات کرتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو جبریل امین اور فرشتے اس کے ساتھ
मुसाफा करने का शर्फ हासिल करने के लिए आसमान से उतरते हैं और उसकी मगफिरत और बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत का खुसूसी एहतमाम फरमाते। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी बुखारी के अंदर अल-जामे उस-सही के अंदर, इमाम मुस्लिम अल-जामे उस-सही लिल मुस्लिम में रिवायत करते हैं कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब ये आखिरी अशरा शुरू होता तो करीम ज़ात अपना तहबंद मुबारक कस कर बांध लेते, रातों को ज़िक्र इलाही से ज़िंदा करते और अपने अहल व अयाल को इबादत के लिए जगाते। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अलावा इतना मुजाहदा किसी और महीने में, किसी और अशरे में करते हुए नहीं देखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में एतिकाफ़ भी फरमाते। अगली आयत में इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल कुद्स इसमें अपने रब के हुक्म से हर अमर खैर के लिए। यानी फरिश्तों का उतरना इस रात खुद से नहीं होता, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हुक्म देता है कि ज़मीन पर जाओ और मशारिक और मगारिब में फैल जाओ, शर्क़ व गर्ब में फैल जाओ। जहाँ कहीं भी मेरे महबूब का उम्मती मेरे ज़िक्र की शमा रोशन किए बैठा है, उसके पास पहुँचो और हमारी तरफ से उसे नवीद रहमत सुनाओ, उसे मुसाफ़ा करो और उसके लिए दुआएं मांगो, दुआएं मग़फ़िरत करो। ये शान अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब ही अता फ़रमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के लिए अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों को उतारता है कि जाओ और मेरे महबूब के ग़ुलामों को सलाम कराओ। इस मकाम पर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आसमान से इस रात को फ़रिश्ते उतरते हैं और इल्लियीन से रूहें आती हैं ताकि बाकमाल इंसानों के साथ वो शर्फ़ मुलाकात करें और उनके आमाल के अनवार से रोशनी हासिल करें और अपने महबूब और माबूद की मोहब्बत का जो जज्बा उनके सीनों में जोश मार रहा है उसकी लज्जत से बहरामंद हूँ। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात को तमाम मामलात के फ़ैसले फरमा देता है और इस रात को अल्लाह तबारक व ताला ने सलामती की रात बनाया। नफ्स व शैतान की वसवसा अंदाजियाँ इस रात आबिदों को परेशान नहीं कर सकती। वो पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ अल्लाह तबारक व ताला से लो लगाए बैठे रहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला से मनाजात करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर उसकी रहमत के तलबगार होते हैं, उसके फ़ज़ल के तलबगार होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला से उसका करम मांगते हैं। और बाज़ उलमा ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के फ़रिश्ते जब ज़मीन पर उतरते हैं तो अब उनकी मुलाकात की कैफ़ियत ये होती है कि वो इस रात अहले इस्लाम को सलाम करते हैं और अहले इस्लाम से मुसाफ़ा करते हैं। तो कितनी शर्फ़ की ये रात है, कितनी बरकत की ये रात है, कितनी क़द्र वाली रात है, कितनी एज़ाज़ वाली ये रात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस रात के अंदर
5 خوبیاں اکٹھی فرما دی ہیں، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ امتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس رات حاضر ہوتا ہے اور اس رات کو قدر والی رات سمجھتے ہوئے اس رات کی کوشش کرتا ہے اور اس رات کو تلاش کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سراسر سلامتی ہے اور یہ رہتی ہے طلوع فجر تک، کہ اس رات کو جو شخص بھی تلاش کرتا ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو اس رات کا ٹائم پیریڈ ہے، اس رات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر لے، مناجات کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے، اور آئندہ جو اگلی زندگی ہے، باقی جو زندگی ہے، اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمٹمنٹ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی وہ کوشش کرے۔ تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوتے ہیں انہیں یہ رات چند لمحوں کی لگتی ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جبین نیاز نہیں جھکاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس رات بھی حاضر نہیں ہوتے، تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ رات چھوٹی ہے یا بڑی، اس نے کب آنا ہے یا کب نہیں آنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس رات کو پا لے گا وہی منزل مراد کو پا لے گا۔ سامعین محترم، لیلۃ القدر کی رات قدر والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رات کو تلاش کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس رات کو زمین پر اترتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو روئے زمین کے جس مقام پر بھی دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کا شرف حاصل کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اس رات کو پالے تو وہ مختصر ان بابرکت لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سی دعا مانگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعاؤں کا خلاصہ بتا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جو اس سہانی رات کو پالے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت درگزر فرمانے والا ہے، تو درگزر کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی بابرکت ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔